کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں اور بھائیوں اور میرے ہم قدم ساتھیوں، اللہ جل جلالہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا: ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم۔ اللہ جل جلالہ اس وقت تک کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتے جب تک وہ قوم خود اپنی حالت نہ بدلے۔ مسلمان کا بدلنا اور مسلمان کی زندگی کی تبدیلی ایمان اور یقین کی مضبوطی اور روز بروز اعمال صالحہ کی طرف پیش قدمی ہے۔ جس قدر مسلمان کی زندگی میں ایمان کی کمزوری اور انحطاط آتا ہے، اسی قدر مسلمان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے حالات دیگرگوں ہوتے جاتے ہیں، اور جس قدر مسلمان مضبوط ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کی طرف جاتا ہے اور یوں اس کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں بہتری آتی ہے، اسی قدر مصائب و آلام، مشکلات، درد و الم اور تکلیفوں کی چھاپ اس کی زندگی سے مٹتی چلی جاتی ہے۔ آج میرے اور آپ کے اس معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان قوم کے ہم جو اجتماعی ایک زندگی گزار رہے ہیں، ہم جو انفرادی ایک زندگی گزار رہے ہیں، اس انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اللہ جل جلالہ کی ذات پر بھروسہ اور اعتماد کس قدر ہے؟ اللہ جل جلالہ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ، اسے ایمان کہتے ہیں۔ یہ ایمان ہے مسلمان کا۔ زندگی کے ہر قدم پر اللہ جل جلالہ پہ مجھے اور آپ کو کتنا اعتماد ہے، کتنا بھروسہ ہے۔ خلاق عالم کی ذات پر میرے اور آپ کا جو ایمان ہے کہ اللہ جل جلالہ وحدہ لا شریک ہے، اور اس کائنات کا سارا نظام تنہا اللہ جل جلالہ اپنے امر کن سے چلاتے ہیں، اور وہی اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، وہی میرے اور آپ کا رازق اور پروردگار عالم ہے۔ اس اللہ جل جلالہ کے فرامین اور ارشادات پر مجھے اور آپ کو کتنا بھروسہ ہے، یہ میں اور آپ اپنے آپ سے خود پوچھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بالمقابل مجھے اور آپ کو اس دنیا کی ٹیکنالوجی اور اس دنیا کی چیزوں
اس دنیا کے اسباب پر کتنا بھروسہ اور کتنا اعتماد ہے، اس کا بھی مجھے اور آپ کو علم ہے۔ جس قدر بھروسہ اور اعتماد ٹیکنالوجی اور دنیا کی چیزوں پہ بڑھتا چلا جائے گا، اور جس قدر اعتماد اللہ کی ذات پہ کمزور ہوتا چلا جائے گا، اسی قدر میرے اور آپ کی زوال کی داستانیں لمبی ہوتی چلی جائیں گی۔ میرے اور آپ کے اس معاشرے میں اس کے بگاڑ اور اس کے زوال اور انفرادی اور اجتماعی زندگی میں میری اور آپ کی ضلالت اور گمراہیوں، بے سکونیوں اور بے چینیوں اور اضطراب اور مشکلات کی وجہ اور اس کا علاج ایک ہی ہے۔ وجہ بھی ایک ہے اور اس کا علاج بھی ایک ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اللہ جل جلالہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین اور ارشادات پر کم اعتمادی ہے اور کم بھروسہ ہے، اور اس کے بالمقابل ٹیکنالوجی اور دنیا کے اسباب پہ بھرپور بھروسہ ہے، بے پناہ بھروسہ ہے اور اعتماد ہے دنیا کی چیزوں پر۔ یہی بگاڑ اور یہی اضطراب، یہی مشکلات، یہی بے عزتیوں اور یہی بے چینیوں کی جڑ ہے اور یہی اس کا سبب ہے۔ اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ کی مدد، اللہ پاک کی نصرت اور تائید مسلمان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی سے اٹھتی چلی جاتی ہے جب اس کا غیر متزلزل اعتماد نہیں ہوتا۔ اللہ پاک کی ذات پہ پورا قرآن اس سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ پاک اس بات کی دعوت دیتے ہیں قرآن میں قدم قدم پر کہ میری ذات پہ اعتماد کرو، مجھ پہ بھروسہ کرو، اور ساری کائنات میں سب سے زیادہ لگاؤ، سب سے زیادہ اعتماد تمہیں میری ذات پہ ہو اور میرے نام کے ساتھ لگاؤ اور محبت ہو۔ اور یہ دنیا کی تاریخ ہے مسلمان کی، جیسے میرے اور آپ کے لیے دنیا میں قرآن و حدیث یہ دلیل ہے مسلمان کے لیے۔ مسلمان کے لیے سب سے بڑی دلیل قرآن ہے، حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات ہیں۔ ایسے ہی مسلمانوں کی 1450 سال کی جو تاریخ ہے یہ میرے اور آپ کے لیے دلیل کی حیثیت رکھتی ہے۔ میں اور آپ 1450 سال کی اس تاریخ پہ چیدہ چیدہ نظر دوڑائیں اور دیکھیں کہ مسلمان کس کس موڑ پہ عروج پہ پہنچا، اور اس تاریخ میں کون کون سے موڑ ایسے آئے جہاں مسلمان زوال پذیر ہوا اور گمراہیوں میں گیا، تو آپ کو ان چیزوں کے ساتھ ان کے اسباب بھی لگے ہوئے نظر آ جائیں گے کہ اس کے اسباب کیا تھے، کس دور میں عروج تھا، اس عروج کا سبب کیا تھا، اور کس دور میں زوال تھا، اس دور کے زوال کی وجہ کیا ہوئی، تنزل کی وجہ کیا ہوئی۔ مجھے اور آپ کو، اور خصوصاً میرے اور آپ کے معاشرے میں نوجوان نسل کو مختلف نعروں کے ذریعے طاؤس و رباب کے قریب کیا جا رہا ہے۔ طاؤس و رباب کسے کہتے ہیں؟ ناچ گانے کے آلات، طاؤس و رباب۔ علامہ اقبال کہتا ہے کہ شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ پہلے تو تلوار اٹھاؤ، پہلے دشمن سے مقابلے کی تیاری تو کرو، پھر اس کے بعد اگر ناچو بھی گاؤ بھی تو کچھ سمجھ میں بھی آئے۔ تو پہلے میرے اور آپ کے پاس عروج کے اسباب جو ہونے چاہیے وہ تو نہیں ہے، اور جس چیز کو شیطان کا کلام کہا گیا، ناچ گانا اور اس کے آلات، یہ پوری قوم میں عام ہو گئے ہیں، پوری قوم اس میں لتھڑی ہوئی پڑی ہے۔ اب مجھے آپ بتائیں کہ جب ہم شیطانی کلام کے قریب ہوں گے اور رحمانی کلام قرآن مقدس سے دور جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طرز عمل کو چھوڑیں گے، صحابہ کے طرز عمل کو چھوڑیں گے، تو میں اور آپ تنزل کی طرف جائیں گے یا ترقیوں کی طرف جائیں گے؟ تو اس میں لمبی چوڑی بحثوں کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آج ہمارے تنزل کی اور زوال کی یہ وجہ ہے وہ وجہ ہے۔
ایک وجہ ہے، اللہ جل جلالہ کی ذات پہ مسلمان کا اعتماد متزلزل ہے، رسول اللہ کے فرامین پہ اعتماد متزلزل ہے، اور جو آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، تجربات، ٹیکنالوجیاں اور دنیا کی ریل پیل اور اسباب، اس پر اعتماد بے پناہ ہے۔ حالانکہ میرے اور آپ کے سامنے یہ بات بھی ہے کہ آج کے اس دور میں جتنی بہتات دولت کی ہے، اتنی بہتات دولت کی پہرے کبھی دنیا میں ہوئی ہوگی۔ جس قدر فراوانی کھانوں اور اجناس کی ہے، کپڑوں اور اسباب کی ہے، اس دنیا میں بہتات ہے، ڈھیر ہے، انبار لگے ہوئے ہیں۔ جس قدر ان چیزوں کی بہتات ہے، جس پر مجھے اور آپ کو اعتماد ہے اور پورے معاشرے کو اعتماد ہے، ان چیزوں کا ڈھیر و انبار ہے، لیکن اس کے باوجود حالات بے سکونیوں کی طرف کیوں ہیں؟ ہر طرف نعرے ہیں غربت کے، ہر طرف نعرے ہیں اور رونا دھونا ہے، مشکلات کا، مصائب کا، درد اور الم کی آوازیں ہیں جو ہر طرف سے اٹھ رہی ہیں، اور پورا معاشرہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ ہم مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں۔ اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی ایک انجہانی خوف ہے اور ایک انجہانی اضطراب ہے، ایک گھبراہٹ ہے جس نے امیر اور غریب سب کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ امیر بھی گھبرا رہا ہے اور غریب بھی گھبرا رہا ہے، امیر بھی پریشانی کے عالم میں ہے اور غریب بھی پریشانیوں کے عالم میں ہے۔ یہ کیا ترتیب ہے؟ مسلمان اپنے لیے کیا لائحہ عمل طے کر رکھا ہے مسلمان نے کہ میں نے آگے چل کے کیا کرنا ہے، اور ان چیزوں سے میں نے کس انداز میں چھٹکارا حاصل کرنا ہے؟ اس کے سامنے کیا چیزیں ہیں؟ مولانا یوسف کاندیلوی رحمہ اللہ جو تبلیغی جماعت کے امیر رہے ہیں، بہت بڑے عالم اور بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ انسان اور چیزیں یہ ترازو کے دو پلڑے ہیں، ایک طرف انسان اور ایک طرف دنیا کی چیزیں ہیں۔ فرمایا کہ جب انسان مسلمان اعمال صالحہ سے دور ہوتا ہے، انسان اللہ پاک سے دور جاتا ہے، تو اس کی حیثیت کمزور ہو جاتی ہے، اللہ پاک کی نظر میں یہ گر جاتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے راستے کو اور صحابہ کی ترتیبات کو مسلمان چھوڑتا ہے تو اللہ کی نظر میں یہ ہلکا ہو جاتا ہے، اور جب انسان ہلکا ہوتا ہے تو ظاہر ہے ترازو کا ایک پلڑا جب ہلکا ہوگا تو دوسرا بھاری ہوگا، تو پھر چیزیں بھاری ہو جاتی ہیں۔ پھر جب چیزیں بھاری ہوتی ہیں، انسان ہلکا ہوتا ہے، چیزوں کی قیمتیں بڑھتی ہیں، پھر انسان واویلا مچاتا ہے، مہنگائی ہے، تکلیفیں ہیں اور رسد کی کمی ہے، فلاں مشکلات ہیں، یہ مصائب ہیں۔ فرمایا یہ سب تو اعمال کی وجہ سے ہے۔ جب مسلمان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور اعمال صالحہ کی طرف اس کی پیش قدمی روز کی بنیاد پر ہوتی ہے، آگے جا رہا ہوتا ہے، تو انسان کی قیمت اللہ جل جلالہ کی نظر میں بڑھتی ہے، اللہ کے ہاں اس کی قدر اور اس کی حیثیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب اس کی حیثیت اور اس کی قدر میں اضافہ ہوتا ہے تو ترازو کا دوسرا پلڑا، چیزیں ہلکی ہو جاتی ہیں اور نیچے کی طرف آتی ہیں، پھر انسان خود کہتا ہے کہ مہنگائی ختم ہو رہی ہے، خوشیاں آ رہی ہیں اور تکلیفیں دور ہو رہی ہیں، مصائب اور آلام کا مداوع ہو رہا ہے، اور ہم فرحت، مسرت اور شادمانیوں کی طرف اور سکون اور چین کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ انسان کے اعمال صالحہ کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ اعمال صالحہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو زندگی گزاری اور مدینہ میں صحابہ کو جو زندگی گزروائی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ مبارک زندگی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا یہ مبارک طرز عمل، یہ اعمال صالحہ ہے۔ یہ جب انسان کرتا ہے، اللہ پاک کے فرامین
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات کی اس کی نظر میں وقت آتی ہے اور اس پر عمل پیرا ہوتا ہے تو زمانے میں اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کے مشکلات ختم ہوں گے۔ اور صرف اس دنیا کی تو بات ہی نہیں ہے، مسلمان اس دنیا کے لیے تو آیا ہی نہیں ہے، یہ تو ایک لمبے سفر کا مسافر ہے۔ یہ انسان جو اس دنیا میں آیا اور جب یہ ایمان قبول کرتا ہے، اللہ کی ذات پہ اس کا ایمان اور یقین مضبوط ہوتا ہے، بھروسہ اور اعتماد ہوتا ہے، توکل اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے اور رسول اللہ کی زندگی سے اس کا لگاؤ بڑھتا ہے، پھر اس کی ہمیشہ ہمیشہ کی آنے والی زندگی سدھرتی ہے۔ اس دنیا میں میرے اور آپ کا جو عمل ہوتا ہے ہم اس نیت سے کرتے ہیں کہ ہماری آخرت اچھی ہو جائے۔ آخرت کی اچھائی کے ساتھ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں ہم نے تمہاری اس دنیا کی زندگی کی اچھائی کو بھی جوڑ دیا ہے۔ جو ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کرتے ہیں، اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں ہم پاکیزہ زندگی دیں گے تمہیں۔ مولانا سعید احمد خان صاحب بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، فرماتے ہیں بڑے ملکوں کے سفر کیے انہوں نے، عربوں میں بڑا کام کیا تبلیغ کا۔ کہتے ہیں جس ملک میں جاتے عجیب بات ان کی دیکھنے کو آتی، جو ان کے خصوصی خادم اور ان کے قریبی لوگ تھے انہوں نے بتایا کہ حضرت جہاں جاتے فوراً جب بھی اپنے جیب میں ہاتھ ڈالتے، بڑے مہمان نواز تھے، ہمیشہ ان کا دسترخوان سجا رہتا تھا، مہمان آتے ان کے دسترخوان پہ بیٹھتے اور شہزادے عربوں کے آتے ملاقاتیں کرتے۔ فرمایا جب کوئی آتا اور وہ کچھ منگوانے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالتے تو اسی ملک کی کرنسی جیب سے نکلتی، تو قریبی لوگ حیران ہوتے کہ یہ کیا معاملہ ہے، حضرت تو نہ ایکسچینج گئے ہیں، نہ انہوں نے کوئی روپیہ ہمارے سامنے لیا، نہ چینج کروایا، اور سب سے قریبی تو ہم ہیں جو حضرت کا واسکٹ اٹھا کے دیتے ہیں اور ان کی چپل سیدھی کرتے ہیں، یہ واسکٹ میں کرنسی کہاں سے آ جاتی ہے؟ فرمایا جب یہ حالات کافی عرصے تک دیکھے کہ جس ملک میں جاتے ہیں یہ چیز لے آؤ، جیب میں ہاتھ ڈالا اور اسی ملک کی کرنسی نکل آئی، تو قریبی ایک خادم نے آپ سے پوچھا کہ حضرت آپ یہ راز ہمیں سمجھائیں، آج جب آپ نے واسکٹ اتارا تو ہم نے آپ کی واسکٹوں کی تلاشی لی، اس میں کچھ نہیں تھا، پھر جب آپ نے پہنا اور کسی چیز کی ضرورت ہوئی آپ نے ہاتھ ڈالا اسی ملک کی کرنسی نکل آئی، یہ کیسے ہوا؟ تو آپ نے مختصر سا جواب دیا، مختصر سا جواب، فرمانے لگے جب اللہ کے لیے انسان ساری چیزوں کو لٹا دیتا ہے تو پھر ایسے حالات ہو جاتے ہیں۔ جب انسان اللہ کے لیے ہر چیز کو داؤ پہ لگا دیتا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جو میری اور آپ کی بات کی ابتدا تھی کہ اللہ جل جلالہ کی ذات پہ بے پناہ اعتماد، جتنا اعتماد بڑھے گا آپ قدم قدم پہ اتنا اللہ پاک کی مدد، اللہ پاک کی نصرت، اللہ پاک کی تائید کو دیکھتے چلے جائیں گے، اور جب اعتماد اس درجے تک بڑھ جائے گا جیسے مولانا سعید احمد خان صاحب رحمہ اللہ کا تھا، تو پھر آپ کے سامنے حالات بھی ایسے آئیں گے جیسے ان کے سامنے آئے۔ اس امت کے ساتھ وعدہ ہے محترم دوستو، کامیابی کا، کامرانی کا، عزت کا، بادشاہی کا، سلطنتوں کا، عروج کا، اس امت کے ساتھ اللہ جل جلالہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے، لیکن جہاں پہ اللہ جل جلالہ نے عزتوں اور مملکتوں کا، بادشاہیوں کا وعدہ کیا، اس کے ساتھ اس بات کو جوڑ دیا کہ تم مضبوط ایمان پہ آؤ، اللہ کی ذات پہ اعتماد کرو۔ صحابہ کے پاس کیا کچھ نہ تھا، جب صحابہ نے روم اور فارس پہ چڑھائیاں کی اور یہ بڑی بڑی سلطنتیں ٹوٹ کر صحابہ کے قدموں میں گری، تو روایات میں آتا ہے سونے اور چاندی کے انبار لگ گئے صحابہ کے گھروں میں، اور ایسے سونے چاندی کے انبار تھے کہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے اپنے خادم سے کہتے کہ جاؤ فلاں چیز لے آؤ۔ پہلے زمانے میں روپیہ کیا تھا؟ جو اوریجنل روپیہ ہے، آج بھی دنیا میں سونا اور چاندی یہ اوریجنل کرنسی ہے دنیا کی۔ یہ جو نوٹ ہے میرے اور آپ کے پاس، یہ کرنسی نہیں ہے، اس کو نوٹ کہتے ہیں۔ نوٹ پیسہ تھوڑی ہوتا ہے، نوٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ 10 روپیہ حامل حاضہ کو مطالبے پر ادا کرے گا، یعنی آپ کے پاس 10 روپیہ ہے،
تو اسٹیٹ بینک اس بات کا ذمہ دار ہے کہ آپ یہ 10 روپے 100 روپے 1000 اس کے پاس لے کر جائیں تو وہ آپ کو اس کے بدلے میں اتنا سونا دے گا، آپ کا اتنا سونا اس کے ذمہ بنتا ہے، لیکن سونا ان بیچاروں کے پاس خود نہیں ہے، یہ ہمیں کہاں سے دیں گے؟ یہ تو نوٹوں میں شروع ہوئے تھے اور یہ نوٹ اتنے پکے ہو گئے کہ اب تو نوٹ چھوڑو، اب تو ایک اور کرنسی آ رہی ہے جو آپ کے ہاتھ میں بھی نہیں آئے گی، ایسے ہی اس کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں، ایسی شیطانی کرنسی آ رہی ہے۔ بہرحال سونا اور چاندی اس کو اللہ پاک نے اس کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ سونا عورتوں کے زیورات کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے، جائز ہے، صرف جائز ہے ان کے لیے، ثواب نہیں ہے اس کا پہننا عورتوں کے لیے، صرف جائز ہے پہننا، لیکن اس کا اصل، اس کی تخلیق کا مقصد اللہ پاک نے دنیا میں اس کو لین دین کے لیے بطور پیسے کے نازل کیا ہے۔ تو فرمایا وہ صحابی جب کسی کام کے لیے بھیجتے اپنے خادم کو تو کہتے وہاں پہ سونا پڑا ہے، اس کو توڑ کے لے جاؤ اور فلاں چیز لے آؤ، تو وہ خادم جاتا، کلاڑا اٹھاتا، بتاؤ کتنا سونا ہوگا جس کو کلاڑے سے توڑتے ہوں گے، پھر اس میں سے ٹکڑے کر کے پھر دکاندار کے پاس جاتے، پھر وہ ترازو میں وہ سونا تولتا اور اس کی مقدار میں جو چیز آپ کو چاہیے ہوتی وہ آپ کو دے دیتا۔ ایسے سونے اور چاندی کے انبار صحابہ کے پاس تھے، لیکن صحابہ کی سب سے بڑی کرامت اس دنیا میں یہ ہے کہ اس دنیا میں رہے لیکن دنیا پہ ایک ذرا برابر اعتماد نہ کیا، بھروسہ نہ کیا۔ اللہ کی ذات پہ ایسا مضبوط اعتماد، ایسا مضبوط بھروسہ جو صحابہ کو حاصل تھا، قیامت کی صبح تک کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ ہاں، جو صحابہ کے نقش قدم پہ چلے گا وہ اس دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہوگا۔ علا ابن حضرمی کے بارے میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علا ابن حضرمی 4000 کے لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے، میں بھی ان کے لشکر میں تھا، ہم ایک بے آب و گیا میدان میں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، سارا لشکر پانی کے لیے بل بلا رہا تھا، پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ اللہ علا ابن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد اتنی مختصر دعا، آپ حیران ہوں گے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، کہتے ہیں یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم اسقنا، اے اللہ ہمیں پانی پلا، لیکن ان الفاظ کے ساتھ، یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم اسقنا، ہمیں پانی پلا۔ فرماتے ہم نے دیکھا بادل کا ایک ٹکڑا آیا اور ہم سب کے اوپر ایسے آ کے کھڑا ہو گیا اور اس لشکر پہ اتنا برسا، سب نے خوب پانی پیا، سیراب ہوئے، برتن بھرے، پھر ہم آگے چلے گئے۔ پھر ہمیں ایک اور مشکل پیش آئی، دشمن اس کنارے پہ اور ہمیں جانا کہیں جہاں جانا تھا اس کے اور ہمارے درمیان بہت ہی گہرا سمندر حائل ہو گیا اور وہاں پار ہونے کے لیے کچھ نہ تھا۔ اللہ علا ابن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ پھر 2 رکعت نفل نماز پڑھی اور پھر ہاتھ اٹھائے۔ یہ آپ کو توکل اور اعتماد اللہ کی ذات پہ بتا رہا کہ ایسے توکل اور اعتماد تھا، اس لیے نصرت اور تائید بھی اللہ کی طرف پھر اس درجے کی تھی۔ ہاتھ اٹھائے، یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم اجزنا، اے اللہ ہمیں سمندر کے پار کر دے۔ اور پھر فرمایا ہم سب نے اپنے گھوڑے سمندر میں ڈال دیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک ذرہ برابر کوئی گیلا نہ ہوا، اتنے گہرے سمندر پہ ہم اس پار اتر گئے۔ ایسا اعتماد تھا اللہ پاک کی ذات پہ۔ دہریت اور الحاد کا بول بالا کیا جا رہا ہے، شکوک اور شبہات مسلمانوں کے ذہنوں میں ڈالے جا رہے ہیں، اسلام سے برگشتہ کیا جا رہا ہے، اور جو چیزیں اور جو اسباب مجھے اور آپ کو اللہ کی ذات سے اعتماد سے ہٹا رہی ہیں، میں اور آپ روز اسی کے اندر گھستے چلے جا رہے ہیں اور انہی چیزوں کو اپنائے چلے جا رہے ہیں اور انہی چیزوں پہ اعتماد اور بھروسہ کیے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تنزل کا سفر رک نہیں رہا، تنزل کا سفر چل رہا ہے، اور گمراہیوں کا سفر اور بربادیوں کا سفر یہ چل رہا ہے پوری دنیا میں۔ یہ بات یاد رکھیں، مسلمان کے لیے اللہ کا قانون اور ہے
اور کافر کے لیے اللہ کا قانون اور ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، یہ دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ کافر کو مت دیکھو کہ کافر تو مزے میں ہے اور وہ نماز بھی نہیں پڑھتا، بے حیائی بھی کرتا ہے، فحاشی اور عریانی کا ارتکاب بھی کرتا ہے، سود کا کاروبار بھی کرتا ہے، حرام بھی کھاتا ہے، ظلم بھی کرتا ہے، پھر بھی مزوں میں ہے۔ اللہ پاک فرماتے اس کی تو یہی دنیا ہے، اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مشکلات سے اس کو دوچار ہونا ہے۔ اور مسلمان کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے۔ جیسے قید خانے میں انسان اپنی خواہشات کی زندگی نہیں گزار سکتا، وہ پابند ہوتا ہے اس قید خانے کے قوانین کا، ایسے ہی اس دنیا میں مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کا اور احکامات اور قوانین کا، دستور اور منشور کا پابند ہے۔ اگر یہ پابند ہو کے زندگی گزارے گا، اللہ پاک فرماتے ہم عزتیں دیں گے، ہم چین دیں گے، ہم سکون دیں گے، ہم اس کے اضطراب کو ختم کریں گے اور اس دنیا میں مسلمان کو مضبوط بادشاہی بھی ملے گی۔ اور اگر اس دنیا میں یہ اس قید خانے میں اپنے آپ کے لیے اس کو قید خانہ نہیں سمجھے، کہے جو میرے جی میں آئے گا میں ایسے زندگی گزاروں گا، تو پھر اس کی پٹائی لگے گی اور لگتی ہی رہے گی۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں تم سارے مل کے مجھے عاجز نہیں کر سکتے کہ سارے کروڑوں کی تعداد میں، اربوں کی تعداد میں میری نافرمانی کرنے لگ جاؤ، تو کہو اتنے سارے لوگ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ پاک کس کس کو جہنم میں ڈالے گا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ قرآن میں جہنم کے لیے آپ اللہ جل جلالہ کا جہنم کے بارے میں اللہ نے جو بتایا ہے وہ آپ سنیں تو حیران ہو جائیں گے۔ جنت کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں اس کو ضرور بھروں گا، لیکن جہنم کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس میں ڈالے جائیں گے۔ اور اللہ پاک پھر جہنم سے پوچھے گا کہ کیا تیرے اندر کوئی جگہ ہے اور یا تیرا پیٹ بھر چکا ہے؟ تو وہ کہے گے یا اللہ حل من مزید، اور ہیں تو اور بھی ڈال دے، بہت جگہ ہے۔ تو یہ فوج مقتحم معکم، فوج در فوج ڈالنا اور اس میں انڈیلنا، یہ جہنم کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا ہے۔ جنت کے بارے میں ایسا تذکرہ نہیں ہے کہ اللہ پاک فوج در فوج داخل کریں گے کہ آ جاؤ، اس لیے کہ جنت خالی ہے، لازمی اس میں کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے۔ فرمایا جنت تو نصیبوں والوں کو اور تکلیفوں اور مصائب اور آلام اور قربانیاں دینے والوں کے لیے ہے، اور رسول اللہ اور صحابہ کے راستے پہ چلنے والوں کے لیے ہے۔ اور جہنم کے لیے جو آتا ہے فرمایا آنے دو، جہنم کہتی ہے آنے دو اے اللہ۔ آخر میں جب جہنم کا پیٹ نہیں بھرے گا تو روایت میں آتا ہے کہ اللہ پاک کی شان، اللہ اپنی شان کے مطابق اپنا مبارک پیر اس پہ رکھیں گے تو جہنم کا پیٹ بھر جائے گا، اور وہ کہے گا کہ بس اب تو اس لیے اس بات کی فکر کریں کہ ہم کروڑوں کی تعداد میں اگر داڑیاں منڈا رہے ہیں تو اللہ پاک کا ہم کیا بگاڑ لیں گے؟ کروڑوں کی تعداد میں اگر عورتیں بازاروں میں نکل آئی ہیں، فحاشیاں اور عریانیاں ہو رہی ہیں، نوجوان ناچ رہا ہے، تو اللہ کا تھوڑی کچھ بگڑ سکتا ہے، ایک جھٹکا لگے گا اور سب برابر ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ خبردار کرتے ہیں، رسول اللہ اپنی مبارک احادیث میں خبردار کرتے ہیں کہ قرب قیامت کے وقت جھٹکے لگیں گے اور لوگ زمین کے اندر دھسیں گے۔ اگر اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے تو رسول اللہ کی سنتوں کو مضبوطی سے تھامو، اور خصوصاً بے حیائی اور فحاشی سے اور حرام خوری سے اجتناب برتو، اس پہ اللہ پاک کا غصہ بہت زیادہ نازل ہوتا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔